گزشتہ ایک جمعے میں اصلاح نفس کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ انسان جب گناہوں سے تنگ ہو جائے، ان کی صلاحیتیں برباد ہو جائیں، تو انسان کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی نفس کا اصلاح کروں۔ نفس کا اصلاح کس طرح کرنا ہے اور پھر ان کی ترتیب کیسے رکھنا ہے، نیک اعمال کا شوق محبت دل میں کیسے پیدا کرنا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، یہ تفصیل اس وقت گزر گئی ہے۔ میں نے چند باتیں یہ بھی بتائی تھی کہ گناہوں کے کافی سارے نقصانات ہیں۔ ان گناہوں کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے ظلمت پیدا ہو جاتا ہے، کراہیت پیدا ہو جاتا ہے، دل میں نحوست پیدا ہو جاتا ہے۔ آج کل ہم گناہوں کے عادی ہو چکے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے دلوں سے ظلمت اور کراہیت یہ بالکل مٹ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ وگرنہ ہر گناہ جو ہے اس میں نحوست ضرور ہوتا ہے، لیکن اگر صحیح ایمان والا وہ آدمی جس کا ایمان مضبوط ہو، اس کا دل تقویٰ کی نورانیت سے بھرا ہو، تو وہ آدمی اس گناہ کی نحوست کو سمجھتا ہے، وہ اس گناہ کی ظلمت کو سمجھتا ہے کہ اس گناہ کا نقصان کیا ہے اور اس گناہ کا نقصان کیا ہے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حرام کا ایک لقمہ کھایا۔ اس کی ترتیب یہ بنی کہ ایک ساتھی نے میری دعوت کی تھی، تو اس دعوت پہ میں گیا، میں نے کھانا شروع کیا تو مجھے محسوس ہو گیا کہ اس کی جو کمائی ہے، آمدنی ہے، یہ تو حرام کی ہے۔ تو اس ایک لقمے کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ 2 مہینے تک اس گناہ کی نحوست کو، اس گناہ کی ظلمت کو میں برداشت کرتا رہا۔ اس کے اثرات میرے دل پر پیدا ہو گئے کہ اس گناہ کی نحوست کتنی زیادہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ 2 مہینے تک میرے دل میں ہمیشہ یہ داعیہ پیدا ہوتا تھا، ہمیشہ یہ تقاضا پیدا ہوتا تھا کہ میں فلاں گناہ کروں، فلاں گناہ کروں، فلاں گناہ کروں، اور اس گناہ کے بار بار میرے دل میں میرے خیالات آتے تھے کہ میں فلاں گناہ کروں، فلاں گناہ کروں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اگر انسان گناہ کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے اندر اس چیز کا حس بھی ختم ہو جاتا ہے کہ یہ نیکی ہے یا بدی ہے۔ تو یہ گناہوں کی نحوست ہے جو ہمارے دلوں پہ آ چکی ہے، ان کی ظلمت ہے، ان کے اندھیرا ہے، ان کی کراہیت ہے، ان کی نحوست ہے جو ہمارے دلوں پر آ چکا ہے۔ اس کی میں 1-2 مثال آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ جب انسان گناہ کا عادی ہو جائے تو اس وقت انسان کا یہ حس ختم ہو جاتا ہے کہ یہ گناہ ہے یا نیکی ہے۔ ایک مکان ہے، اس مکان میں سڑی ہوئی چیزیں رکھی ہیں، بدبودار چیزیں رکھی ہیں، تو اس مکان میں اگر ایسا بندہ جائے جو صاف ماحول میں رہتا ہے، جو خوشبو والے ماحول میں رہتا ہے، اگر وہ اس مکان میں جائے، اس بدبو کو محسوس کریں، تو اس کا 1 منٹ وہاں بھی گزارا مشکل ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسے صاف ماحول سے آ کر اسی گندا ماحول میں آیا ہے، تو وہ 1 منٹ کے اندر اس بندے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ میں کس طرح ماحول میں آیا ہوں۔ یہ تو دور کی بات ہے کہ وہاں کھائیں گے یا پیئیں گے، صرف وہاں پر جانا بہت مشکل ہے۔ اور ایک بندہ اسی گھر میں رہتا ہے، اس کا ماحول خراب ہے، چاہے بدبو کتنی زیادہ کیوں نہ آتی ہو، لیکن رہتا بھی اسی گھر میں ہے، کھاتا بھی اسی گھر میں ہے، پیتا بھی اسی گھر میں ہے، تو اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ خوشبو ہے یا بدبو ہے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ اس مکان میں رہتے ہیں، آپ کو اس چیز کا ادراک نہیں ہوتا کہ کتنی بدبو آ رہی ہے؟ وہ تو کہے کہ میں الحمدللہ اس مکان میں بڑی خوشی سے رہتا ہوں، مجھے تو کچھ فرق بھی نہیں پڑتا، مجھ سے تو اس سے اچھا مکان ملتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسان جو ہے اس ماحول کا عادی ہو چکا ہے، اس کی عادت کی وجہ سے اس کا یہ ادراک ختم ہو گیا کہ یہ بدبو ہے یا خوشبو ہے۔ ایسے ہی انسان جب گناہ کا عادی ہو جائے تو پھر انسان کا یہ حس ختم ہو جاتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، یہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں۔ تو یہ مثال ہے۔ دوسری مثال جو آج کل ہم چینی کھاتے ہیں، جو جہاں پر یہ بنتا ہے شوگر مل میں،
اگر کوئی صاف ماحول سے وہاں پر کوئی آدمی جائے تو اس کا 1 منٹ وہاں پر گزارا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی آپ سے کہیں کہ پانی پی لیں تو آپ کہتے ہیں پانی آپ کو مبارک ہو، چائے پی لیں چائے آپ کو مبارک ہو، کھانا کھا لیں کھانا آپ کو مبارک ہو. وہ وہاں پر 1 منٹ بھی نہیں گزار سکتا. وہ بدبو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہاں پر بندہ رہ نہیں سکتا. لیکن ایک بندہ وہاں پر رہتا ہی ہے، وہ ڈیوٹی کر رہا ہے وہاں پر، وہاں سے گزرتا ہے، اس ماحول کو بار بار دیکھتا ہے، اس کا عادی ہو چکا ہے، وہاں کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے، وہاں پر سوتا بھی ہے، وہاں سب کچھ کرتے ہیں، دعوتیں بھی کھاتے ہیں. تو اس میں فرق یہ ہے کہ جو انسان ایک صحیح ماحول سے نکل کر گندے ماحول میں جائے تو اس گندے ماحول کا ہر چیز اس کو محسوس ہوگا. لیکن ایک بندہ رہتا ہی اسی ماحول میں ہے، اس کو یہ کبھی احساس نہیں ہوگا کہ یہ ماحول ٹھیک ہے یا گندا ہے، یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے، یہ چیز میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں یا میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے آپ کے دل میں نحوست پیدا ہو جاتا ہے، اس کی ظلمت جو ہے، اس کی کراہیت یہ دل میں پیدا ہو جاتا ہے. پھر انسان کا احساس ادراک ختم ہو جاتا ہے کہ میں کس کام میں لگا ہوں. اسی طرح گناہ کا نقصان ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی وجہ سے بارشوں کو روک دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے تو اللہ کی طرف سے آپ پر بارشیں آنا بند ہو جائے گی. آپ زکوٰۃ بند کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ بارشیں بند کر دیتے ہیں. پھر ہم بعد میں اللہ سے مانگتے بھی ہیں یا اللہ ہمارے اوپر بارشیں برساؤ، یا اللہ ہمیں بارش کی سخت ضرورت ہے، ہمارے اوپر بارش برساؤ، لیکن اللہ تعالیٰ بارش نہیں برساتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی. اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ کا یہ قانون ہے کہ آپ زکوٰۃ دو، آپ عشر ادا کرو، وقت پہ دو، پھر میں بارش برساؤں گا. آپ زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں، آپ عشر ادا نہیں کرتے، گناہوں سے باز نہیں آتے، تو میں بارش کیسے برساؤں. اسی طرح لوگ استسقاء کی نماز پڑھتے ہیں، اسی نماز میں اکثر باہر کے لوگ وہی ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو بھی نہیں جانتے، اور جو زکوٰۃ دینا تو چھوڑو زکوٰۃ کو جانتے بھی نہیں ہیں، عشر کو بھی نہیں جانتے، وہ آ کر نماز استسقاء پڑھتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ ہمارے اوپر بارش برساؤ. تو اللہ کا ایک قانون ہے کہ بھائی بارش اگر چاہتے ہیں تو یہ تو ٹھیک ہے، دعا سے بھی آ سکتے ہیں، دعا کا بھی اثر ہوتا ہے، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر آپ کو بارش چاہیے تو آپ زکوٰۃ ادا کرو، اگر آپ کو بارش چاہیے تو آپ عشر ادا کرو. اس کی مثال بہت مشہور ہے کہ جب شیطان کی ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے، جب اللہ کے حضور جا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، تو شیطان نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں. فرمایا کہ میری بھی سفارش کر دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، مختصر کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے میں تو معاف کرتا ہوں، میرے معافی کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، لیکن جس شرط پر میں نے اس کو ذلیل کیا ہے، رسوا کیا ہے، اس شرط کو پورا کرنا پڑے گا. اللہ تو ویسے ہی معاف کر سکتے تھے، لیکن اللہ کا قانون ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. آدم علیہ السلام تو فوت ہو گئے ہیں، تو ان سے کہیں کہ جا کر ان کی قبر پر سجدہ کرو. اب جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نے زندگی میں سجدہ نہیں کیا، تو مرنے کے بعد میں کیسے سجدہ کروں گا. تو دیکھو اللہ کا جو توبہ کا دروازہ ہے یہ سب کے لیے کھلا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ آپ کو یہ چیز چاہیے تو آپ یہ راستہ اختیار کریں، آپ کو یہ چیز چاہیے تو آپ یہ راستہ اختیار کریں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گناہوں کی نحوست ایک یہ بھی ہے، گناہوں کا نقصان ایک یہ بھی ہے کہ جب بھی آپ زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے تو میں کیا کروں گا؟ بارش دینا بند کر دوں گا. اسی طرح گناہ کا ایک اور نقصان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ وبائیں پھیلا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیماریوں کو عام کر دیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، فحاشی عریانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو آگے پھیلا دیتے ہیں، گناہوں کی جڑیں بنا دیتے ہیں، گناہوں کی بنیادیں بنا دیتے ہیں، اس کو آگے لوگوں میں پھیلا لیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کل کا ماحول دیکھ کر 1400 سال پہلے یہ بات ارشاد فرمائی تھی
کہ دیکھو آپ لوگ جب گناہ کریں گے تو اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس قسم کی آزمائش میں مبتلا کریں گے. آپ گناہ چھوٹا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی چھوٹی ہوگی. آپ گناہ بڑا کریں گے تو اللہ کی طرف سے آزمائش بھی بڑی ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ ایسی بیماریاں آپ پر لائیں گے کہ آپ کا وہم و گمان میں بھی بیماری نہیں ہوگی. آپ کو اس بیماری کا نام بھی معلوم نہیں ہوگا, یہاں تک کہ آپ کے آباء و اجداد کو بھی اس کا علم نہیں ہوگا کہ یہ کس طرح کی بیماری ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے نہیں بچتے. ہم گناہ کرتے ہیں, پھر جب بیماری آ جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بیماری ہمارے پاس کیوں آئی ہے. آپ علماء ہیں, آپ کے ذہن میں یہ اشکال ہوتا ہے کہ جو بندہ بیمار ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے گناہ کا کام کیا ہے. تو پھر آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ بیمار ہیں, ٹھیک ہے, بیمار ہونے دو, گناہ کیوں کرتا تھا. نہیں بھائی, یہ بات اس طرح نہیں ہے. بات سمجھا کریں, حدیث میں یہ بات ہے کہ جب انسان مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ بندہ گناہگار ہے تو اس کو کیا کرو, بیماری میں مبتلا کرو. نہیں, اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک مقام لکھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک مقام لکھا ہوتا ہے کہ اس بندے کو میں نے یہاں تک پہنچانا ہے, جنت کے اس مقام تک پہنچانا ہے, اس مرتبے تک پہنچانا ہے. لیکن انسان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی. انسان اس مقام تک خود پہنچ نہیں سکتا اعمال کی وجہ سے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیتے ہیں, بیمار کر دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیماری سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. انسان بیمار ہو جاتے ہیں, گناہ ختم ہو جاتا ہے. انسان بیمار ہوتا ہے, نیک اعمال کرتا ہے. انسان بیمار ہو جاتا ہے, نیک اعمال کی کوشش کرتا ہے, ذکر اذکار کرتا ہے, عبادات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بیماری کی وجہ سے اس انسان کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جب بیمار ہو تو یہ وجہ ہے کہ یہ گناہگار ہے. تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے, غریانی, فحاشی, اس کو پلا دیتے ہیں, تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو اس قسم کی آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں. اور اس گناہ کے ایک اور نقصان بھی یہ ہے, قتل و غارت, دنیا میں فساد برپا ہونا, دنیا میں حالات خراب ہو جانا, تو یہ بھی گناہوں کے نقصان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک دن, ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہاں پر لا یدری القاتل این فیما قتل ولا المقتول فیما قتل, کہ وہاں پر قاتل اس بات کو نہیں سمجھے گا کہ میں نے فلاں بندے کو کیوں قتل کیا, اور نہ ہی مقتول اس کے ورثاء اس بات کو سمجھ لیں گے کہ اس بندے نے ہمارے بھائی کے ساتھ, ہمارے بیٹے کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا. کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. اس دور میں اگر کوئی اس طرح کام کر دیتا تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے, بھائی آپ کا واقعاتاً حق بنتا ہے کہ اس کے ساتھ اس طرح معاملہ کریں, واقعاتاً اس کا حق بنتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا فساد کرے. اس زمانے میں پوچھا جاتا تھا, لیکن آج کل اس کا بھی نہیں پوچھا جاتا. کوئی مارنے والا ہوتا ہے, اس سے بھی کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ کیوں مارا ہے. جو مرتا ہے اس سے بھی کوئی نہیں پوچھتا کہ بھائی اس کو کیوں مارا ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی عرصہ پہلے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا وہاں پر قاتل کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں, اور نہ مقتول کے ورثاء کو یہ علم ہوگا کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں کر رہے ہیں. تو یہ بنیاد کیا ہے, صرف گناہوں کی وجہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں. اس گناہ کا نقصان پھر آگے ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں. ویسے تو گناہ کا اس گناہ کا جو نقصان ہوتا ہے, سزا ہے, یہ آخرت میں ملتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اثرات بھی دنیا میں دکھا دیتے ہیں. گناہ کا جو وبال ہے, جو سزا ہے, آخرت میں ہے, دنیا میں بارش سے بند کر دیتے ہیں. گناہ کی سزا آخرت میں ہے, لیکن دنیا میں اللہ بیماری عطا فرما دیتے ہیں. گناہ کی سزا آخرت میں ہے, لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ اور قسم کی آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں. پھر لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی اس طرح دنیا میں یہ فساد برپا ہے, اس فساد کا حل کیا نکالیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کوئی سیاسی مسئلہ تلاش کرو, سیاسی راستہ اختیار کرو, یا آپ آپس میں مذاکرات کر لو, آپس میں صلح کرو, کوئی دیت ادا کر دے, یا آپ قاتل سے قصاص لے لو, اس طرح کا صلح کر دے. تو بھئی یہ بات بالکل ٹھیک ہے, اس طرح کا صلح کرنا چاہیے,
لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس طرح کے فسادات ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں؟ کیا ہم نے اس بات پر کبھی غور و فکر کیا ہے کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں اس گناہ کا سبب کیا ہے؟ یہ گناہ کس سبب کی وجہ سے ہمارے اوپر آئی ہے؟ کبھی ہم نے سوچے نہیں ہے۔ لوگ فحاشی پلا رہے ہیں اور یعنی پلا رہے ہیں، دنیا میں اس طرح کے گناہوں کے اڈے بنا رہے ہیں۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شرابی ہیں، جنہوں نے شراب کے اڈے بنائے ہیں۔ جو لوگ ایسے ہیں جو زانی ہیں، انہوں نے زنا کے اڈے بنائے ہیں۔ اب یہ اڈا بنانا یہ گناہوں کو پلانا ہے، گناہوں کو آگے اس کو عروج دینا ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی شراب کا اڈا بنانے والا کبھی نہیں سوچتا کہ میں شراب بیچتا ہوں، کوئی آدمی مجھ سے خریدے نا، میں شرابی ہوں، کوئی آدمی دوسرا شرابی نہ بنے، میں خود شرابی ہوں، میرا بیٹا شرابی نہ بنے۔ شرابی کا کبھی یہ سوچ نہیں ہوتا، بلکہ شرابی کہتے ہیں میں شراب بیچتا ہوں تو دوسرے بندہ بھی بیچ دے، میں شراب پیتا ہوں تو دوسرا بھی شرابی ہو، میں شراب پیتا ہوں تو میرا بیٹا بھی شرابی ہو۔ اور زانی آدمی کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ میں زنا کا پیداوار ہوں، میں زنا کرتا ہوں دوسرا بندہ کبھی زنا نہ کرے، میں زنا کا پیداوار ہوں تو دوسرا زنا کا پیداوار کبھی بھی نہ ہو، بلکہ وہ سوچتے ہیں کہ میں زانی ہوں، دوسرا بھی زانی ہونا چاہیے تاکہ ہماری جماعت مضبوط ہو، میں زنا کی پیداوار ہوں تاکہ اور بھی زنا کے پیداوار ہوں، تاکہ ہمارے بھائی بن جائیں، ہماری جماعت یہ مضبوط ہو جائے۔ تو اس طرح لوگ جو اس طرح کے فحاشی کو اور یاری کو پلا رہے ہیں، عروج دے رہے ہیں، تو اس کا مقصد یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ہم معاشرے کی اصلاح کریں۔ اگر معاشرے کا اصلاح مقصود ہوتا تو یہ کبھی بھی ایسا نہ کرتا۔ یہ آج کرتا ہے، بیٹوں کے لیے پسند کرتا ہے، عام لوگوں کے لیے پسند کرتا ہے۔ جو آدمی اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے خوش ہوتا ہے، خفا پھر بھی نہیں ہوتا۔ تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان کے جیسے فسادات ہوتے ہیں ان کا مسئلہ حل کیا تلاش کریں، فیصلے کرتے ہیں، آپس میں مذاکرات کرتے ہیں، قصاص دیت لیتے ہیں، لیکن کبھی یہ سوچا نہیں ہے کہ ہمارے اس گناہ کا سبب کیا ہے، ہمارے اس طرح کے مسائل کا، اس طرح کے فسادات کا سبب کیا ہے۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے بالآخر کیا کرنا ہے کہ جب ہم نے اس طرح کے فسادات کیے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے سیاسی مسئلات اور مذاکرات کی طرف جانا ہے۔ صرف یہ نہیں بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کہ یا اللہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس طرح ہمارے ساتھ ہوا ہے، یا اللہ ہم آئندہ توبہ کرتے ہیں، اس طرح گناہ کبھی بھی نہیں کرتے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب انسان کے گناہ زیادہ ہو، انسان کو علم نہ ہو، تو وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے گناہوں کو جمع کرے، ایک لسٹ بنا لے، اس میں نیکیوں کو جمع کرے، گناہوں کو جمع کرے۔ جو نیکیاں ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ میں نے یہ نیک کام کیا ہے، آپ کی رضا کے لیے کیا ہے، یا اللہ اس کو قبول فرما لے۔ مزید دعا کرے یا اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اور جو آپ نے گناہ کا کام کیا ہے تو آپ محاسبہ کریں، ان کو جمع کریں۔ جو گناہ آپ فی الفور چھوڑ سکتے ہیں ان گناہوں کو چھوڑ دیں۔ آپ گناہ تب چھوڑ سکتے ہیں جب آپ کے دماغ میں یہ بات ہوگی کہ اس گناہ کی وجہ سے میری ذہانت ختم ہو جاتی، یہ گناہ میں کر رہا ہوں، اس گناہ کی وجہ سے میری صلاحیت ختم ہو جاتی، میں گناہ کر رہا ہوں، اس گناہوں کی وجہ سے میری نظر یا میری آنکھوں میں یا ٹانگوں میں، ہاتھوں میں، جسم میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، سبب یہی گناہ ہے، تو پھر آپ گناہوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر ایسی گناہ ہے کہ جن کو آپ فی الفور نہیں چھوڑ سکتے تو ان کے لیے ایک وقت مقرر کریں۔ آپ ایک گناہ ہے وہ آج آپ دن میں 10 مرتبہ کرتے ہیں، آپ وقت مقرر کر لیں کہ یہ گناہ میں کبھی نہیں کروں گا، ہو سکتے اگلے دن 5 مرتبہ ہو جائے، پھر اگلے دن 3 مرتبہ ہو جائے، 2 مرتبہ ہو جائے، آخر کار وہ گناہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسے گناہ ہیں کہ جن کے لیے کوئی تدبیر اختیار کرنی پڑتی ہیں تو آپ تدبیر اختیار کریں۔ آپ یکسوئی جو ہے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں، آپ نے اکیلے سونا ہے تو اس یکسوئی کو چھوڑ دیں، آپ اکیلے میں کوئی چیز دیکھ رہے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں، آپ علماء کرام کی صحبت اختیار کریں، آپ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، آپ نماز میں وقت پر آئیں، آپ زیادہ وقت مسجد میں گزاریں
تو پھر انشاءاللہ جب آپ کا وقت مصروف ہوگا تو پھر آپ کا دماغ جو ہے، آپ کا ذہن، سوچ گناہ کی طرف کبھی نہیں جائے گا۔ تو گناہوں کے اقسام ہوتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو فی الفور آپ چھوڑ سکتے ہیں، چھوڑ دیں۔ جو گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ فوراً نہیں چھوڑ سکتے، ان کو وقت وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ چھوڑتے رہیں۔ اور جو گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے تدبیریں اختیار کرنی پڑتی ہیں، تو ان کے لیے آپ تدبیریں اختیار کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچائے، اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں گناہوں کی نحوست سے اور ہر قسم کی پریشانیوں سے، تکالیف سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا